اہم خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید یاسر منیر کی زیر صدر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مذموم پروپیگنڈا کرنے والے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے سامنے نپٹے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد موجود ہیں۔ اعجاز صاحب بتائے گا شرکاء نے کس عزم کا اظہار کیا ہے کور کمانڈرز کے؟ جی ابراہیم، اسپیکر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں تھریڈ بیسڈ ڈسکشن ہوئی پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر اور سیکیورٹی انوائرمنٹ پر، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو ضم ہونے والے اضلاع ہیں ان میں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے تفصیل سے شرکاء کو بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف کی قیادت میں ہونے والی صدارت میں ہونے والی اس کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا۔ تمام شرکاء نے مشترکہ طور پر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، جبکہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں ان کے اور ان کے ایڈرز اور ابیٹرز یعنی ان کی مددگار اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ، بھرپور ریاستی طاقت کے ساتھ بھرپور کارروائی ہوگی اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گرد عناصر اور ان کے سہولت کار پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ ملک کے سیکیورٹی پیراڈائم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آرمی چیف نے یہ ہدایت کی کہ جو پاک فوج کی جو پیشہ ورانہ اور فنی تربیت کے معاملات ہیں ان کے اوپر بھرپور فوکس کیا جائے، کیونکہ جدید جنگی رجحانات سے روشناس ہونے والی فوج اور پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والی فوج ہی آج کل کے چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور پاک فوج یہ صلاحیت رکھتی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ ہدایت کی کہ پاک فوج کی سیکیورٹی کی تربیت اور فنی امور کے حوالے سے، خاص طور پر اور جدید جنگی رجحانات کے حوالے سے جو تربیت ہے اور جو ان کی آگاہی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ ملک کی بلوچستان کے اندر اور سابقہ فاٹا کے اضلاع میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا، اور پاک فوج نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان تمام اضلاع میں ڈیولپمنٹ کے کاموں کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور یہاں دہشت گردی کی کارروائیوں کی بھی مکمل بہتری کی جائے گی۔ اچھا اعجاز احمد یہ بتائے گا، اس سے پہلے آرمی چیف نے جو مختلف لوگوں سے خطابات بھی کیے ہیں اس میں کہا تھا کہ مضبوط دفاع مضبوط معیشت کے ساتھ منسلک ہے، جب تک مضبوط معیشت نہیں ہوتی دفاع بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جو سمگلنگ جس کا سب سے پاکستان کو اثر پڑ رہا ہے معیشت پر، اس کے حوالے سے کیا عزم کا اظہار کیا گیا، جو انٹر سٹی سمگلنگ یا بیرونی طاقتوں کی مدد سے جو سمگلنگ کی جا رہی ہے اس پر؟ جی، اس حوالے سے SIFC جو قائم کی گئی ہے اس انیشیٹو کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات کی گئی، اور ایک بار پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک کی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے بھرپور مدد فراہم کی جائے گی، اور معیشت کی بہتری کے لیے جو سمگلنگ ہے، اینٹی سمگلنگ کی کوششیں ہیں ان کو بھی کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا جائے گا، کیونکہ معیشت کی بہتری کے لیے جہاں دیگر اقدامات کی ضرورت ہے، غیر ملکی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، مختلف قسم کے نئے پروجیکٹ کی ضرورت ہے، وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو سمگلنگ کے ذریعے ایک پیرالل معیشت کھڑی ہو گئی ہے اس کو بھی مکمل طور پر اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کو قابو کیا جائے، اور خاص طور پر جو ڈالر کی سمگلنگ ہے، آٹا، چینی، گھی کی سمگلنگ ہے، بہت ساری ایسی اشیاء جو پاکستان میں بنتی ہے لیکن وہ کابل کے راستے جنہیں کابلی ٹائر مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، وہ جب پاکستان آئیں گے تو پاکستان کی معیشت کو، پاکستان میں بننے والی مصنوعات کو اس کا نقصان ہوگا۔ ان تمام حوالوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ معیشت کی بحالی کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے گی۔ شرکاء کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست پاکستان اپنے شہداء اور جو خاص طور پر پاک فوج اور پولیس کے شہداء، ان کے ساتھ ساتھ جو سول سوسائٹی کے جو شہداء ہیں ان کو بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اس بات کا بھی ایک بار پھر احاطہ کیا گیا کہ شہداء کے خاندانوں کی۔ اچھا اعجاز احمد بتائیے گا، ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو ساتھ والے ممالک سے فائرنگ کی جاتی ہے پاکستانی چوکیوں پر اور پاکستانی آرمیوں کے جوان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی روک تھام کے حوالے سے کن عزائم کا اظہار کیا گیا؟
जी, जो दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और उनके सहूलतकारों और उनके एडर्स ऑफ द बैटर्स के खिलाफ पूरी मुकम्मल रियासती ताकत के साथ जो कार्रवाई का ऐलान किया गया है, वो इसी तनाजुर में किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता रोज चित्राल में हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे थे, और फिर साबका फाटा के बाद में वाक़यात हो रहे थे। उन हवालों से भरपूर कार्रवाई का फैसला किया गया है। जी अच्छा, एजाज अहमद ये बताएगा कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका थे, उन्होंने जो प्रोपेगेंडा के हवाले से अज़ाइम का इज़हार किया गया है, उस हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, शुरा ने इस बात का जायजा लिया कि पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं वो अवाम में मायूसी फैलाने के लिए पाकिस्तान और उसके अदारों के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में मुलविस है। ताहम उनका शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि इन अनासिर को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उनका जो प्रोपेगेंडा है उसको हर सूरत माजी में भी वो नाकाम हुआ है, मुस्तकबिल में भी नाकाम हुआ, और उसके लिए जितनी भी एफर्ट्स की जरूरत होगी वो तमाम की तमाम रुएकार लाई जाएंगी और इस प्रोपेगेंडे को भी नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हर कीमत पर मायूस होंगे, हर कीमत पर उनकी साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।